ناظرین ویلکم ٹو روپیہ پیسہ. اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر میں بڑی تیاری کر کے آیا ہوں کیونکہ میری پیش گوئیاں جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور نعوذ باللہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. نہ میں کوئی نجومی سیٹھی نہ میں کوئی نجومی ہوں. میرے پاس کوئی چڑیا نہیں, کوئی بلی نہیں, کوئی کتا نہیں, کوئی بتانے والا جانور نہیں پنڈی میں یا اسلام آباد کے اندر کہ جو مجھے بتا سکے کہ میں اندر سے خبر لے کر آیا ہوں فرام دی ہارسز ماؤتھ. میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اپنے خبری چھوڑے ہوئے ہیں. ہمارے صحافیوں نے کہتے ہیں وہ وہاں سے خبر لے آتا ہے, یہاں سے خبر لے آتا ہے. ناظرین, میں نے آپ لوگوں کلیئر کٹ ایک بات بتائی تھی کہ منع تیری پالیسی یعنی مانیٹری پالیسی آنے والی 31 جولائی کو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. میں نے کہا تھا اور انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. صبح کی اندر کی خبر نکل کے اچک کے پھدک کے ہمارے سامنے آ گئی. اب یا تو میں خواہش کو خبر بنا لوں, جیسے پاکستان کا آسٹریلیا سے کرکٹ میچ ہوتا ہے اور 100% پتا ہوتا ہے کہ پاکستان ہارے گا, لیکن صبح سے گانے شروع ہو جاتے ہیں, جیتے گا بھائی جیتے گا, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, تھوک چٹا دیں گے, دھول چٹا دیں گے, یہ کر دیں گے. پھر پاکستان کی ٹیم رات کو 8 بجے اپنی روایتی بے شرمی کے ساتھ سر جھکائے گراؤنڈ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے آسٹریلیا سے ہار کے, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ویل پلیڈ, بہت اچھا کھیلا بہت اچھا کھیلا. تو میں تو بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں, جو گوروں نے منوانا ہے نا وہ منوا کے چھوڑیں گے. یہ جو آپ کا ہنی مون تھا نا, دیٹ از ناؤ اوور. یہ اوور کب ہوا؟ جب آپ گئے کابل اور آپ نے وہاں سے جا کے کہا ایوری تھنگ ول بی اوکے, تو آپ کو پھر وہاں سے ملا ٹھٹھو اوکے. بیڑا غرق ہوا. جو کابل والے انہوں نے بھی پاکستان کو اب منہ نہیں لگایا, ہماری جگ ہسائی ہوئی. وہ روز وہاں سے پریس کانفرنس کر کے ہماری بشتی کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم اہل نہیں ہو, تم نااہل ہو, تم خراب ہو. ٹھیک ہے, پاکستان کو 2 ٹکے کا ایڈوانٹیج نہیں ہوا. یہ جو آنٹیاں اینڈ انکلز تھے جو سو کالڈ تھنک ٹینکس کے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیپ اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے افغانستان کے اندر, آج وہ بیچارے جو ہیں خود دوسرے ملکوں میں بھاگے میں ہیں. میں واٹس ایپ اور فیس بک پہ ان کی تصویریں دیکھتا رہتا ہوں. جس ملک کی برائیاں کرتے تھے آج وہیں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ بچے بھی ان کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. اور خامدوں کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پڑے ہوئے ہیں یا بیویاں وہاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن یہ ریئلٹی ہے. ان لوگوں کے کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں تھے. میں آج بھی اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, میں نے بچپن میں ایک چیز سنی تھی اور سمجھی تھی, دوست ہمیشہ برابری کے ہونے چاہیے یا اپنے سے بہتر ہونے چاہیے, تاکہ ان سے کوئی نہ کوئی کام کسی دن پڑ جائے تو وہ کام آئیں. میں نے تو سیدھی بات بتائی. میں آج بھی کہتا ہوں ویسے سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لو, پیسے ملیں گے. ڈالر کا میں نے کہا تھا پاکستان کے اندر کوئی ڈرامہ ہو جائے, کوئی یہ آپس میں مل کے یہ بولیں ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں, ہمارے پاس بیچنے کے لیے ڈالر, یہ سب کہانیاں ہیں. یہ ڈالر خریدو. If you want to win in this game, buy as many dollars as you want. یہ ساری فضولیات جو ہے نا, ہپوکریسی یعنی منافقت کا نتیجہ ہے. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, تو ہم ہوگا تو ملک ہوں گے. یہ سب سیاست دانوں کی زبانیں ہیں. ان کے سب کے بچے باہر پڑے ہوئے ہیں, پڑھ بھی وہیں رہے ہیں اور پڑے بھی وہیں ہوئے ہیں, اور بیویاں بھی انہوں نے شفٹ کرا دی ہیں. جب ملک کے اندر کوئی بھی طوفان یا مصیبت آتی ہے, جیسے کراچی میں طوفان آتا ہے, بچے ان کے دبئی یا کسی اور ملک بھاگ جاتے ہیں. Do not listen to these drama باز. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, ہم ہوگا تو ملک ہوں گے, یہ سارا ڈرامہ ہے. ہم ہوں گے تو یہ وطن ہوگا. میرے بچے اگر پیٹ بھر کے کھائیں گے تو یہ ملک پاکستان ہوگا. میں خوشحال ہوں گا تو یہ ملک پاکستان ہوگا, کیونکہ پاکستان نقشے پہ بنا ایک ڈیزائن نہیں ہے, ایک نظریہ ہے, ایک سوچ, ایک فکر ہے جو کہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے. ایک فرد بالکل ایسا ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ اہمیت کوئی نہیں رکھتا, لیکن وہی قطرے بن کے سمندر بنتے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب انجینئر ایم.اے. جبار صاحب, اور یہ نائب صدر بھی ہیں FPCCI کے اور ایک معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. شو تعارف تو بڑا لمبا ہے, براہ راست معاملات کی جانب ہی آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جناب والا IMF نے ڈائیولج کر دیں ڈیٹیلز. آئی تھنک یہ بھی بائی انٹینشن کیا, اچھا کیا, ورنہ وہ عموماً وہ ہمارے پاس نیٹی گریٹی اور فائن پرنٹ نہیں آتا تھا. اب فائن پرنٹ میں دے ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر. مانیٹری پالیسی فری مارکیٹ اکانومی کے حساب سے, فارن ایکسچینج ریٹ فری مارکیٹ اکانومی کے حساب سے, فری فلوٹ سسٹم, اور دیر کین بی نو مینیپولیشن. امپورٹ آپ نہیں روک سکتے. یو ہیو ٹو ایگزسٹ ان اے فری ورلڈ, سو یو ول ہیو ٹو الاؤ دا امپورٹس ارریلیونٹ کہ جو بھی سچویشن ہے.
کلیئر کٹ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اب ٹیکس لگے گا ایگریکلچر پر بھی, ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو بھی, جو رات کو بجلی کی طرح ہمارے لوگوں پہ گرا اور وہ بھاگے ڈالر خریدنے کے لیے پاگلوں کی طرح, جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا. بینک کو تو خرید رہے ہوں گے لیکن اصل جو گیم ہے وہ یہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈائیولج کر دی ہیں. سبسڈیز کا وڈرال, یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور امپورٹ پہ اب کوئی پابندی بھی نہیں لگے گی. تو میں چاہوں گا سر کہ اس کے اوپر آپ اپنا تبصرہ بھی پیش کریں اور بالخصوص اس کے بارے میں بتائیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ نے مانیٹری پالیسی کے بارے میں بات کی تھی, آپ نے کہا سسٹینیبلٹی نہیں ہے, انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھے گا, بزنس مین کہاں جائے گا. جی دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک چیز تو بہت اچھی جی جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا, جی, چیزیں جو ہے وہ ایک سامنے آئی ہیں. واٹ ایور دے ہیو ایگریڈ ٹو, یہ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے زبانی نہ صحیح مگر ایک ویب سائٹ اور ایک پیپر کے صورت میں ضرور سامنے آ گیا ہے. ہمارے حکمران جو ہے وہ چیزوں کو چھپانے کی عادت اور اسٹیٹسٹکس میں فجنگ کا جو عالم ہے, میرا خیال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. which cost a very good person like Shahid Kardar to resign when he was a central bank chief. اور سی پیک کے حوالے سے ہماری بڑی کاوشیں یہ تھی بزنس مینوں کی, لیٹلی جوائنڈ بائی ورلڈ بینک, آئی ایف سی اینڈ ادرس, کہ آخر سی پیک کے اوریجنل پیپرز کیا کہتے ہیں, وہ کون سی اوبلیگیشنز ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے راز ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے یہ $24 بلین کی جو ایک فگر ہمارے سامنے آ گئی ہے, جو ایز اے میرا خیال ہے کہ لون ہی لیا گیا ہے, اس کی واپسی کی صورتحال کیسے بنے گی. جو پاور پروجیکٹس دیے گئے ہیں, اخباروں میں ایڈیٹوریلز ہیں, مہنگے, قیمت میں بھی مہنگے اور ریٹرنز کے حوالے سے بھی مہنگے, اور انہوں نے خود جو ہے ایک سرکولر ڈیٹ پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک آدھے منٹ میں یہ بھی کہیں کہ آئی پی پیز آر دا بگیسٹ ایولس. یہ آپ کا جو 3% آف دا جی ڈی پی آپ کا انرجی سرکولر ڈیٹ جو پیدا ہوا ہے, اس میں 60% جو ہے وہ ہے آئی پی پیز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. یہ جو آپ کلسٹر گرا دیتے ہیں نا ایک دم معصومیت سے, یہ پورے ملک میں ایک بحث چھیڑ دیتا ہے. آپ نے کتنے سارے سوال اٹھا دیے. ٹھیک ہے, اب ہم آئیں, آپ نے جو باتیں کی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی اس کا ایک کنجیکچر ہے, تو ہم ان چیزوں کے اوپر اب تھوڑا سا بات کریں. پہلی بات تو طے ہو گئی کہ بہت اچھی چیز کہ ہمارے سامنے ایک پکچر آ گئی. اب اس پکچر سے پہلے جو 30 جون تک کی جو پکچر تھی, اس میں تقریباً میں نا امیدی نہیں بلکہ ایک تقریباً میرا خیال ہے کہ وی ہیڈ آل ایگریڈ کہ یہ پروگرام ہو گیا ختم. مگر وتھ شاکنگ سرپرائز میرا خیال ہے نہ فقط ہمارے لیے, ایون آئی ایم ایف کے بورڈ کے لیے, اگر میں آئی ایم ایف کے بورڈ کے اندر بیٹھا رہتا تو میں ہائپوتھیکیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کافی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ایس بی اے پاکستان کو دے رہے ہیں, جبکہ ان کی اپنی جو ترجیحات تھیں ریفارمز کے حوالے سے, ابھی تک جو پاکستان کی ایک نان کمپلائنٹ پوزیشن تھی, وہ پوری ہسٹری سامنے تھی. چلو ہم شاید وہ کسی سیاسی حکومت کو دیا ہی نہ ہو, شاید کوئی اور شخصیت ہو جس کے کہنے پہ دیا ہو. میں تو ایسے ہی سوچ رہا ہوں, ہمیں آئینے کے سامنے بھی ویسے ہی نظر آنا چاہیے جیسے ہم ہیں. میرا خیال ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس, لیٹ می سے کہ آئی ایم 100% رانگ اور 100% کریکٹ, کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میرا خیال ہے کہ ایونچولی کیم ٹو دی ریسکیو. اب اس کے پیچھے کافی پولیٹیکل مسائل بھی ہیں. ایک آدمی جس کا ہم چہرہ اس لیے نہیں دکھاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید انڈیسینسی ہے کہ اس کا چہرہ ہمیں نہیں دکھانا ہے, کیونکہ انڈیسینسی کے اوپر کچھ پی ٹی اے کی کوئی پابندیاں ہیں, کوئی پیمرا کی پابندیاں ہیں, کوئی اور لوگوں کی پابندیاں ہیں, مگر ایک آدمی ہمیں اتنا انڈیسینٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں دکھانا چاہتے. چلو لیٹ سے اس آدمی نے اگر شور شرابہ کیا, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی ہسٹری سب کے سامنے ہے, اگر اس نے اتنا سارا جو ہے وہ ہنگامہ کیا, امریکنز کا نام لے لے کے صبح سے لے کے رات تک جو ہے رانگ اور رائٹ لیتا رہا, میرے اپنے خیال میں کہ کچھ تو اس کو پرائز بھی پے کرنی تھی کسی ان چیزوں کی. ہی ڈڈ ناٹ لرن فرام دا ایکسپیرینسز. اب ہم واپس آتے ہیں آئی ایم ایف, ایس بی اے. اب ایس بی اے آیا, ٹھیک ہے, امریکنز کا رول جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب میں تھوڑا سا ایک فرم اپ باتیں کر رہا ہوں کہ امریکنز کے رول کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ملٹی لیٹرل ڈسپلین آف آئی ایم ایف, جس میں چائنا از دا سیکنڈ ناؤ,
शेयर होल्डर अगर चाइनीज़ थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल बिहेव करते कि हिमालय से ऊपर सागरों से नीचे, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस 6:30 के प्रोग्राम में जो भी आपके पास 2-2.5 रह गए थे, आप इतना जो है वो अपने आप को जो है कैप्टिव न बनाते। यस, हमने अपने आप को कैप्टिव तो बनाया ना, ठीक है। अरे दे नेवर केम टू आवर रेस्क्यू। हाँ, मैं आपको बताऊं, इन 2019 when India showed aggression, आपको याद होगा, and they brought these planes inside and they did bombing in our country, और फिर उसके बाद हमने भी फिर F-16s भेजे और फिर हमने भी GF-17 भेजे and we shot down अभिगंदन who had come to do a lot of गंदन in our country। तो मैं ये कह रहा हूँ कि basically aim ये है कि they never came to our rescue, just लफाजी। After that also they never, मैं तो कभी इस चीज़ में believe नहीं करता, they may be good partners, we need them in the region, but you don't expect too much from them, they are the equivalent of any other country। देखें, अगर आपका पड़ोसी जो है वो he comes to your rescue of your ill demands, your non-disciplined demands, कि सूरत में वो ये भी समझ रहा है कि आपके पास पेमेंट की और रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं है, मगर वो आपको दे रहा है, और उसके बाद तकाजा भी कर रहा है कि IPPs जो उसकी हैं उस सिलसिले में जो 150 से 200 बिलियन की बातें चल रही हैं वो वापस करें, क्योंकि हम बाकी IPPs को देंगे और चाइनीज़ अगर IPPs को नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है ये भी एक मुनसिफाना तौर पे गलती सही फैसला जो है, मुनसिफाना तौर पे गलत फैसला। You can re-quote the figures, देखिए, you can re-quote the figures that you had quoted last time. You know the entire situation of circular debt. I do not know why there is this eerie silence over the issue of circular debt. आपको याद होगा पहले गश्ती कर्जा, मतलब गर्दिशी कर्जा, मुंह से निकल गया गलत, गर्दिशी कर्जा जो था, I take my words back, ये गर्दिशी कर्जे की जो सूरत हाल है, people say that it's very bad. In the current situation, I think it will be more than ट्रिलियंस ऑफ, आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रिलियंस। देखिए, 3.28 ट्रिलियन की बात हैं, 3.28 ट्रिलियन फॉर अ पुअर कंट्री लाइक आवर्स। जी, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए वापस आएँ तो इसको 2.6 और 2.3 पे मुख्तलिफ एडजस्टमेंट के हवाले से, जैसे आपने एक फाइनेंस में जॉर्गन्स होते हैं, आप किस चीज़ को नेट करें, क्रॉस करें, आगे ले जाए, पीछे ले जाएं, वही एक ट्रिक होती है ऑफ द फिगर्स। अब हम बात करते हैं IMF की, जो आपने बात की। देखिए, IMF ने इस वक्त जो भी कंडीशन डाली हैं उसमें उन्होंने पीरियडिकल रिव्यू की बात की है। मींस आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपको जो पैसे मिले हैं 3 माइनस ऑफ दैट पैसे बाकी आपके एक सर्विलेंस के तहत रहेंगे। और अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि IMF अभी से एस्टीमेट किए बैठा है कि पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स चाहिए 23-24 में, और 70 विद इन 3 ईयर्स चाहिए, और IMF अगर ये एस्टीमेट कर रहा है कि ये 3.5 की ग्रोथ, जो उसने ग्रोथ भी आपकी प्रोजेक्ट कर दी है, बहुत कम ग्रोथ, और उसके बाद उसने 26 में आपको जाके 5 पे खड़ा किया है, उस सारी को मिलाकर भी IMF इज़ प्रीटी श्योर उनके इकोनॉमिक मॉडल में ये है कि आप वापस पैसे अदायगी नहीं कर पाएंगे until and unless some miracles happen। अब वो मिरेकल कहाँ से हो सकते हैं? देखो, by and large their predictions have been spot on। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि you have been looking at the stats in the past 5 years, I think their predictions have been spot on। Am I correct? बिल्कुल। That means ahead of this also till 26 if they are saying, so that means they will also be near whatever they have said। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बात दरअसल ये है कि हम CBM में कुछ चीज़ें स्टडी करवा रहे थे, कुछ लोग फार बातें करते हैं, अगेंस्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कुछ लोग और चीज़ों के ऊपर भी बातें करते हैं कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में रीपेमेंट्स वगैरह। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि IMF ने सिर्फ एक जगह पे काम नहीं किया है, या काम न करने के कोई सियासी वजूहात भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ग्लोबल इकोनॉमी में सियासत को आप निगेट नहीं कर सकते। वो अंग्रेजी की कहावत होती है, हिट द नेल ऑन इट्स हेड। तो इनकी अच्छी आदत ये है कि ही हिट्स द नेल ऑन इट्स हेड। तो इन्होंने एंड दैट दैट ड्राइव्स द नेल राइट इन। अब वो अंग्रेजी की एक और कहावत भी होती है, लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की कॉफिन में ये लास्ट नेल भी ठोक देते हैं एंड ही हिट्स द नेल ऑन द हेड। अभी भाई मैं तो आपसे IMF की डील लेकर बैठा था, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने सारे चैप्टर और खोल दिए, आपने बहुत सारे लोगों की दुकान बंद करवा दी। अब जो सवाल आपने पूछे,
آپ نے آئی پی پی کا بھی ہمیں بتایا, سی پیک کا بھی ہمیں بتایا, آپ نے کہا آئی ایم ایف والی ڈیل تو سامنے آ گئی, باقیوں کے محرکات ہمیں پتہ نہیں لگے کہ ان کے عوامل کیا ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف اب لے کر جاتا ہوں جو کہ یہ یہاں پر ہمارے شہر کے بابو نہیں جانتے. اب یہ بولتے ہیں کہ صاحب ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں. اب I know you're not a village man, but I do know that you understand rural economy better than many others. تو آپ مجھے بتاؤ, آپ ایگریکلچر ٹیکس لگاؤ گے تو آپ تو ایگریکلچرل پروڈکٹ کی پرائس کے اندر اس کو ایڈ کر دو گے, تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہوگا. تو ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیٹ؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا فوڈ سیکیورٹی کے بھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پہلے بات تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں کہ پاکستان میں جو ایک ادارہ ہے جو ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یا اب تو بہت سارے ادارے ہیں جو ٹیکسٹائل کو کلیم کرتے ہیں ریپرزینٹ کرنے کی, فرام دا اینگل آف ٹائپ اینڈ دا ویلیو ایڈیشن. اپٹما بھی ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. ان کو ہم جو ہے وہ ہسٹوریکلی ایک ہم نے دیکھا کہ بھئی ایک شیئر تو تھا ان کا. اب اس شیئر کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ ایگریکلچر اکانومی اور اس کی امپورٹنس تو وہاں سے سامنے آ رہی ہے. آئی ایم ٹاکنگ آف 2 decades ناؤ. اب اس 2 decades میں آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر ایز اے پرائمری پروڈیوس بھی ہمارا سامنے آیا, جس میں رائس کا خاص کر کے تذکرہ کریں. باقی اگر شوگر کی بات کریں تو وہ امپورٹ بھی ہوتی ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے, اور بے وقت پہ ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہے کہ آج 160 روپے میں بھی قیمتیں اس کی ہو جائیں گی, اور بے وقت میں امپورٹ بھی ہو جاتی ہے. ہاں ایکچولی بے وقت میں امپورٹ بھی ہو جاتی ہے. جہاں تک ویٹ کی ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کموڈیٹی بھی, جبکہ جو انڈس بیسن, ہسٹوریکل انڈس بیسن 1600 مائلس, آپ کے 5 دریا, ٹھیک ہے آپ نے 2 لے لیے 3 چھوڑ دیے, چلو وہ بھی تو ہے نا آپ کے پاس. تو اس سارے ایک نیٹ ورکنگ میں جو برٹش راج میں جو ہے, اس کو اس زمانے میں ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اگر پروڈکٹیوٹی اور ایک اپروپریٹ ییلڈ کے حوالے سے جائے تو کافی انگریزوں نے یہ چیزیں اس زمانے میں کہی تھی کہ یہ تو سارے ورلڈ کا فوڈ باسکٹ بھی بن سکتا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم آگے آئیں تو اب آپ نے بات کی ٹیکسیشن کے حوالے سے اور یہ کہا کہ اس کو ایڈ کر فوڈ سیکورٹی ول بی تھریٹنڈ. ہم اس کو اب ایگزامن کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑا پرابلم تو پاکستان میں یہ ہے کہ سب لوگ ایک تھیوریٹیکل جو پریزنٹیشنیں کر رہے ہیں, جس میں تھیوریٹیکلی تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, مگر اس کے پیچھے ایک انالائٹیکل ایک ریزنز موجود نہیں ہے ہاؤ ٹو سپورٹ دوز تھیوریٹیکل پریزنٹیشن. اب تھیوریٹیکل پریزنٹیشنز کیا ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کئی سالوں سے کہ جی انڈسٹری جو ہے, مینوفیکچرنگ کی ہم بات کر لیں کہ ہاں جی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس وقت 12 سے 13% آف آپ کے قومی مجموعی پیداوار کا حصہ ہوتے ہوئے 50% سے زیادہ آپ کے ٹیکسز دے رہی ہے. ہمارا سب سے بڑا ایک کرٹک کا بیس یہی ہے کہ وہ اوور پروپورشنیٹ ٹو دا جی ڈی پی شیئر جو ہے دے رہی ہے 13% ورسز آپ دیکھیں کہ 57%. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ باقی کیا رہ جائے گا. باقی جو دوسرے جو چیپٹرز رہ جاتے ہیں نہیں, بٹ بیفور وی موو اہیڈ, جی دیکھیں اس میں نے آپ سے کہا کیننز آف ٹیکسیشن کے اندر ایک تو ایشو یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کی ناٹ بی اسیسڈ کی ناٹ بی ٹیکسڈ. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہیں بڑے بڑے, ان کو کچھ پتہ بھی ہے کہ ایگریکلچرل انکم کو یہ اسیس کیسے کریں گے یا پروڈیوس کو کیسے میجر کریں گے. نمبر 2, بڑی اہم آپ سے بات کروں, ایک کامن فارمر رائٹ ناؤ ان جیکو آباد who has suffered let's say in the past 2 decades 6 droughts, I'm just roughly saying, you are going to apply a tax on that person. So what about the 6 droughts he confronted? What about a farmer that's in a district like Dadu? He or she, matlab in many cases, how will they compensate for the tax, and how is the state going to compensate them for the losses that they will incur? ابھی جو آپ نے باتیں کی میں اسی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا. میری کوشش کیا تھی کہ یہ تھیوریٹیکل پریزنٹیشن وداؤٹ اینی انالائٹیکل اینڈ R&D بیس جو ہے یہ سرفیس پہ بڑی کنونسنگ اور انفلوئنسنگ لگتی ہیں, مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ ان میں سب سے بڑا فلا یہی ہے. اب آپ نے جو کوشچن پوچھا اب اس کو میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں دیکھیں آپ کا کوشچن بالکل اپروپریٹ کوشچن ہے. آپ اگر کسی بھی سیکٹر پہ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس سیکٹر کی ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھ کا سواٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس سیکٹر میں
आया जो है हिस्टोरिकली ये सेक्टर किस फिगर पे बढ़ रहा है और ये सेक्टर किस वजूहात के बिना पर, जिसको हम कहते हैं कि पॉलिसीज़ के वजह से सफ़र करेगा, तो ये एक नेट जिसको कहना चाहिए, जो आपने बात की इनकम या एक नेट उस फिगर्स पे आएगा जिसको हम कहते हैं टैक्सेशन लगाओ। ठीक है ना। आज आप बैंकिंग के लिए तो बड़ा इजी कह देते हैं ना कि ठीक है जी, हालांकि बैंकिंग के लिए आप भूल भी जाते हैं कि 40% करंट अकाउंट्स भी हैं। ठीक है ना। मतलब इन द बैंक्स, मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा सा डिपार्ट कर रहा हूँ मगर बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप बताएं। आप बैंक्स में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल फ्रॉम एलीट क्लास। मुझे ये बताएं कि पैसे जो पड़े हुए हैं करंट अकाउंट्स में, अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि करंट अकाउंट वालों की कोई प्रेजेंटेशन है बैंकों में, क्या स्मॉल एंड मीडियम, या आप स्मॉल से भी नीचे जाए माइक्रो, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है? किसी लॉ में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हालांकि आप यूनियन काउंसिलों में आप मेयर को बनाते वक्त मिनॉरिटी की भी आप कुछ सीटें छोड़ रहे हैं, वुमेन क्लास भी छोड़ रहे हैं, लेबर क्लास भी छोड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस एक गवर्नेंस के एक नाक़िस सिस्टम में ये पैसे, मैं आज सुबह को अखबार में पढ़ रहा था कि एक बैंक क्लेम कर रही है कि हमने सोशल सेक्टर में 4 अरब रुपए दे दिए हैं। बट वाई यू हैव गिवन, वेयर, वाई, हुज परमिशन? क्या परमिशन ऑफ डिपॉजिटर्स था? अगर नहीं था तो उस डिपॉजिटर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? क्या वो कैटेगरी वहाँ मौजूद थी कि आप जब चाहें जिसको चाहें एक चेयर खोल देंगे, आप उसमें 50 करोड़ हमने दे दिए? हाउ कम, व्हाट यू आर डूइंग? आप जो एक्सपेंडिचर जो है इन लोगों का, जिनके पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, डिपॉजिटर्स, हाँ, इनसे तो आप नहीं पूछते। तो अब हम वापस आ जाते हैं वो आपके उस तरफ कि इस स्ट्रक्चर को ऑफ टैक्सेशन जिसकी आईएमएफ ने जो बात की है, आईएमएफ कह रही है स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। पहली बात तो मैं आज तक ये नहीं समझ सका हूँ, इस सारे प्रोग्रामों को मैंने कोशिश की है समझने की कि क्या वो स्ट्रेट 1 2 3 स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, क्या 1 2 3 वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, क्या 1 2 3 वो इन स्टेट डेवलपमेंट्स हैं जिससे हम एक रिफॉर्म्स के उस एजेंडा को जो हमारे ख्वाब में भी आता रहता है, भाई रिफॉर्म्स तो होने चाहिए ना, वो हो। पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि आईएमएफ ने पहली मरतबा नहीं, पहले भी कहती रही इनडायरेक्टली कि आपको गवर्नेंस के भी रिफॉर्म्स चाहिए। ऑफ कोर्स, देखें गवर्नेंस के रिफॉर्म्स का ये जो मैंने बैंक का आपको बताया, ये भी उसका हिस्सा बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना टैक्स लगना चाहिए, क्या, तो आपको पूरी जो है इसको इकोनॉमेट्रिक्स को इसकी समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल एवरेज, आपके कभी कभी खाद की कमी हो गई, प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो गई, ये लो हो गई, और आपके एक हिस्टोरिकली पानी ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। आज तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मेरा अपने ख्याल में कि ये भी एक हिस्ट्री है। रावी सैराब हो गया सर, हाँ, रावी सूखा पड़ा था। अब उससे अगर अफेक्ट हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे किस किस्म की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए? मुझे ये बताएं कि इस टैक्स पॉलिसी का स्ट्रक्चर बनाते हुए आप स्ट्रेट ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई ये 20% हैं, तो जी आप तो 13% वालों से ले रहे हो 57% टैक्स, अब ये तो 20 हैं, इनसे तो ले लो उससे ज़्यादा। देखिए मैं आपको सही बताता हूँ, मुख्तसर मुझे ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, फिर अगली दफ़ा आपने वादा करना है कि आप फोर्टनाइट में आएंगे मेरे पास। नंबर 1, आपको पता है ये एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके माने ये नहीं लगाएंगे, आईएमएफ बाजू मरोड़ेगा। ये आप वाली बात सही है कि इनको अब वेस्ट की बात माननी पड़ेगी, वो कोई ना कोई बात मनवाएंगे, क्योंकि पावरफुल जो हमारे मुल्क के सेक्टर्स हैं, दे विल नेवर लाइक कि एग्रीकल्चरल टैक्स लगे, एंड दे आर हम इसको कहते हैं ठिपर माइंडसेट होता है, गोंगलू पर शलगम जिसे कहते हैं उर्दू में, तो दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स एब्सोल्युटली ब्लैंड, दे वोंट डू इट। सेकेंडली दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तादाद को कम करें, लीन गवर्नमेंट, थिन गवर्नमेंट, ये भी इनको कबूल नहीं है, बिकॉज देयर इज वेयर दे गेट द वोट्स फ्रॉम। इसके माने ये दे विल लिसन टू द वेस्ट एंड चेंज द अफगान पॉलिसी एंड द रीजनल पॉलिसी ओवर हियर। अब अगर ये नहीं करते, यानी इन अदर वर्ड्स ये बंदे के पुत्र नहीं बनते विद इन 6 months, तो आपने बताया, उन्होंने कहा है कि ये रिव्यू होता रहेगा। तो या तो वो हमें बंदे का पुत्र बना देंगे, या फिर वो हमें ये कहेंगे कि साहब जो हमने कहा है, जैसे इन्होंने बयान किया रिफॉर्म्स, उन पे फिर अमल दरामद करो। अमल दरामद हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें कहा जाए कि साहब ये अपनी आदत छोड़ दें और वो हमें लत लग चुकी हो, तो फिर हम वो छोड़ते नहीं। देखें आप की बात जो है ना, वो आप नज़दीक भी हैं, हाँ, और आप दूर भी जा रहे हैं। नहीं, आप नज़दीक भी हैं,
آپ دور بھی جا رہے ہیں. میں مختصراً یہ آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کا منسٹر کامرس، میں بھی وہاں پہ تھا. افغانستان کے منسٹر آف کامرس، اب یہ جو آپ نے بات کی کہ افغان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پالیسی پیراڈائم میں اس میٹرکس میں کوئی تبدیلیاں لائیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو کر دیں. ویری مچ پاسبل، ایسا ہی ہو رہا ہے. یو سی انفلوئنسنگ جو لوگ ہیں وہ چائنا کو اگر ڈرا سکتے ہیں کہ دیکھو ایک ہفتہ پہلے تو لے لو، بعد میں رول اوور کرو، مگر اس وقت نہیں جب ہم باتیں کنکلوڈ نہیں کر رہے ہیں. چائنا گیٹس وارننگ. یو سی اب ہم بات کرتے ہیں ہماری ہانڈی میں چمچ مت مارو. مجھے بتا رہے ہیں ختم ہو گیا. اب میں آپ کو وہ آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی افغان کے سیکٹری اور منسٹر کامرس سے ایک ہمارے چائے والے نے سوال کیا کہ جی چائے جو ہے وہ افغانستان سے سمگلنگ ہو کر آ رہی ہے، تو آپ ذرا ہماری مدد کریں، روکیں اس کو. افغان منسٹر نے یہ کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے ٹیرف کا. آپ نے ٹیرف اتنا رکھا ہے جس میں سمگلنگ کاسٹ کے علاوہ 2-3 اور کاسٹ بھی ہیں، جس کاسٹ کا نام نہ آپ لے سکو گے نہ میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں بھی نہیں لینا چاہتا. اچھا، وہ ساری کاسٹیں ملا کر بھی سمگلر کو اس 1 روپے والے ڈفرنس میں 2 آنے مل رہے ہیں. وہ سمگلنگ ہو رہی ہے. اور آخری بات جو اس نے یہ کہی، میرے بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جب میں نے کہا کہ میں بچپن سے ہی افغانستان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا 5واں حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسنگ اکانومی کا کنزمپشن سینٹر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ناراض ہو گیا کہ ڈونٹ سے لائک دس، وی آر ناٹ یور 5th پلیس ٹو بی ہرڈ لائک یو سیڈ. یہ آپ بتائیں کہ یہ ہے ہماری فارن پالیسی. اب اس سے مزید کیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں؟ یہ بہت سارے نکات کو آپ نے لپیٹ کے ایک گفتگو میں شامل کر دیا. ظاہری بات ہے سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے. اتنے ایک ہی بات کر رہا تھا، بار بار سمجھا رہا تھا. صحیح دروازے پر جا کر، صحیح دنیاوی دروازے پر جا کر آپ اپنا سسٹم سیٹ کریں، لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. اب ماننا پڑے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ کام کر لیا کرو. بعد میں پھر ہاتھ جوڑ کے وہی کام کرنا پڑتا ہے. اگر سن لیا کرو تو اچھا ہے. خیر، یہاں پر انجینئر صاحب نے بہت اہم گفتگو کی، بہت سارے نکات پہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شو میں ہمارے پاس تشریف لائے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.